بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کا زمانہ یہ آزمائشوں کا زمانہ تھا. مشرکین مکہ اپنی مجلسوں میں قرآن کی آیتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، اسلام کا مذاق بنایا کرتے تھے. اگر کوئی بھولا بھالا مسلمان ان کی مجلس میں چلا جاتا تو اس کو قرآن کریم کے متعلق نامناسب الفاظ سننے پڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جھگڑتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب دیکھو لوگ ہماری آیتوں کا جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کے مضامین کا کھلواڑ بناتے ہیں اور اسلام کے اوپر طنز کرتے ہیں، طعنہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی مجلسوں سے اعراض کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اور ظالموں کے ساتھ نہ ہو. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں منع فرما دیا کہ اسلام کے خلاف جن کی زبانیں کھلتی ہیں تمہاری مجلسیں ان کے ساتھ نہ ہونی چاہیے، اللہ کو برداشت نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود مدینہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کی آیتوں کا تضحیک کہا جاتا ہے کہ مذاق بنانا شروع کیا. اور منافقین جو دونوں طرف ملا کرتے تھے، یہود مدینہ کی اس تضحیک کا، ٹھٹا کا، ہنسی مذاق کا
حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 140 کے اندر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ فاسقوں فاجروں کی مجلس میں مت بیٹھا کرو۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ جس مجلس میں اسلام کے اوپر طعنے دیے جائیں تم اس مجلس کا حصہ بنو۔ یہاں علماء نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ اہل باطل کی مجلس کے چند احکام ہیں۔ اگر آپ باطل پرست کی مجلسوں میں اگر ان کی حفوات اور خرافات کی باتوں سے متفق ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور رضامند رہنے والے بھی اسی کے حکم میں برابر کے شریک ہیں۔ لہذا اگر کوئی اسلام مخالف کوئی بات کرے تو اگر آپ خاموش نہیں کرا سکتے اس کو، ہو سکتا ہے طاقت میں زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں، تو اگر آپ نہیں ہیں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجلس چھوڑ کر اٹھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے جو لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہے آپ اس کو دل سے بھی برا سمجھیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ مجلس چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور اگر کراہت کے ساتھ بغیر کسی عذر کے اس مجلس کا حصہ بنے رہے جس مجلس کے اندر اسلام کو، اسلام کے احکامات کو، ایمان پر ڈاکہ ڈالے جانے والے جملے کسے جا رہے ہیں، بغیر عذر کے وہاں کی زینت بنے رہے تو یہ فسق کے درجے میں ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ گناہ کا کام کیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر دنیا داروں کی مجالست، ان کے ساتھ بیٹھنا کسی دنیاوی ضرورت کے تحت ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مباح ہے، اور اگر آپ مجبور ہیں وہاں بیٹھا رہنا، کوئی دینی یا دنیاوی اضطراراً یا مجبوراً آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں اور اسلام کے اوپر کچھ اس طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں اور آپ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی بات ہے تو پھر معذوری ہے۔ اور اگر آپ اس مجلس کا حصہ بنیں اس لیے کہ اسلام کے اوپر اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب دوں گا اور اللہ کی بات اللہ کے دشمنوں کو بھی پہنچاؤں گا، تو یہ تبلیغ دین ہے۔ اس مجلس میں شریک ہونے والے کے لیے ثواب کے ساتھ ساتھ عبادت کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کر دیا کہ جس مجلس میں قرآن کی آیتوں کا، اسلامی احکامات کا، پردے کا، یا اسلام میں جتنے الف سے لے کر یا تک احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، کسی بھی مجلس میں اگر قرآنی احکامات کا مذاق بنایا جائے اس مجلس کا حصہ نہیں بنا جائے گا، اور وہ مجلس کے 4-5 جو شکلیں بیان کی ہیں اس کے احکامات اس اعتبار سے الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بنتے ہیں ان کی مجلسوں کا حصہ اور ان سے خوش رہتے ہیں، جس طرح منافقین مدینہ منورہ کے یہودیوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے خوشامد کے طور پر، کہ چونکہ پاور میں تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا، لیکن طاقت یہودیوں کے پاس تھی۔ کسی وقت میں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تو یہ لوگ منافقین وہاں جایا کرتے تھے اور خوشامد میں لگے رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اپنی مجلسوں میں بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین تم پر منتظر ہیں، آرزو مند ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو تمہارے مخالفین سے جا کر کہیں گے کہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح مل جائے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کہیں گے کہ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ فلاں فلاں موقع پر ساتھ دیا، لہذا ہم تو تمہارے ہی اپنے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا رویہ رہا ہے، لہذا اگر وہ لوگ ان مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں تو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور ایک بات اخیر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اخیر جملے میں ارشاد فرمائی کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز نافرمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ یہ ایک جملہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، معنی کے اندر وزن دینے کے لیے لفظ لن استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز۔ تو اس جملے کا مطلب ہم یقیناً حضرات صحابہ اکرام سے پوچھیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا کہ قیامت کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی غلبہ عطا فرمائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ بعض مفسرین نے اس آخری جملے کا یہ مطلب بیان فرمایا جس میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک ایسا کوئی دن نہ ہوگا کہ جس میں مسلمان بالکل دنیا سے ختم ہو جائیں اور کفار مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہونے والا، لہذا جو لوگ مسلمانوں کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں سن لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا سے ختم ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اگر ایمان دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سجی سجائی دنیا کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کفار کو غلبہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے مسلمانوں کا معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس اخیر آیت کے اس جملے کا، اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کافروں کا غلبہ پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مناسب اور اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال اگر دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کافروں کو کہیں غلبہ مل گیا تو وہ بھی
کسی نہ کسی اللہ کی مصلحت کے موافق ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف رجوع کروانا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کسی موقع پر آزمائش میں ڈال کر ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ظالم و جابر کو کبھی مسلط کر دیں، لیکن اس میں بھی بھلائی مسلمانوں کی ہوگی کہ اعمال جو گناہ کے ہوئے ہیں ان کو معاف کرانے کا۔ بہرحال اس آیت کے مختلف مطلب حضرات صحابہ اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن مجلسوں میں اسلام کے خلاف اعتراض ہوں ان مجلسوں کا حصہ بننے سے منع فرمایا، اور جس مجلس میں قرآنی آیتوں کا احکامات کا مذاق بنایا جائے اللہ نے فرمایا کہ ان مجلسوں میں اگر جواب دے سکتے ہو تو جواب دو، نہیں تو ایسی مجلسوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالی نے کتاب میں یعنی قرآن میں سورہ انعام کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، اور جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یعنی تم ہو، تمہارا وجود ہو، قرآن پر اعتراض ہو تو تم برداشت نہ کرو، یا تو مجلس چھوڑ دو یا جواب دے سکتے ہو تو جواب دو، ورنہ اگر تم جواب نہ دو گے ان کی مجلسوں کا حصہ بنے رہو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچا لیا تھا۔ بس اے لوگو، اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالی کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ سچے مؤمن بنے رہو۔ سبحان اللہ۔